السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کسی زمانے کی بات ہے کہ ایک ملک کا بادشاہ بہت دنوں سے پریشان تھا۔ یوں تو ہر طرف خوشحالی کا دور تھا، مگر بادشاہ کی پریشانی کی وجہ اس کی اکلوتی بیٹی تھی۔ ہر باپ کی طرح بادشاہ بھی اپنی بیٹی کی شادی کر کے اس فریضہ کو انجام دینا چاہتا تھا، لیکن شہزادی نے ایک عجیب اعلان کر رکھا تھا۔ شہزادی نے اعلان کر رکھا تھا کہ وہ اسی شخص سے شادی کرے گی جو شخص شہزادی کے 3 سوالوں کے جواب دے گا۔ اس باپ کی ریاستوں سے بہت سے شہزادے آئے کہ شہزادی کے سوالوں کے جوابات دے کر شہزادی سے شادی کر سکیں، لیکن سب ناکام لوٹے۔ اس ملک میں ایک نوجوان رہتا تھا جس کا نام اعظم تھا۔ اس نوجوان نے اپنے باپ سے کہا کہ وہ بھی اپنی قسمت آزمانا چاہتا ہے۔ اعظم کے والد ایک عالم تھے اور برسوں سے لوگوں میں علم کا دین پھیلا رہے تھے۔ اس ملک کا وزیر اعظم، بڑے بڑے قاری اور شہر کا قاضی بھی ان کا شاگرد تھا۔ اعظم کے باپ نے اپنے بیٹے کی خواہش دیکھی تو کہا کہ بیٹا، اگر تم ناکام لوٹے تو تمہارا کچھ نہیں جائے گا، لیکن لوگوں کو باتیں کرنے کا موقع مل جائے گا اور باتیں بنائیں گے کہ ایک عالم کا بیٹا ناکام ہو گیا۔ اعظم اپنے والد سے کہنے لگا کہ بابا، بڑے بڑے شہزادے ناکام ہو کر لوٹ گئے ہیں، تو اگر میں بھی ناکام لوٹا تو کیا ہو جائے گا؟ یہ تو مقابلے کی دوڑ ہے، کوئی نہ کوئی تو جیتے گا، اور شاید یہ خوش نصیبی میرے مقدر میں ہو اور میں جیت جاؤں۔ آخر باپ کو اپنے بیٹے کی ضد ماننی پڑ گئی۔ اعظم اپنے والد کی نیک تمنائیں لے کر خوشی خوشی محل کی طرف چل پڑا۔ جنگل کی آگ کی طرح یہ خبر بھی شہر بھر میں پھیل گئی اور لوگوں نے محل کا رخ کر لیا۔ بادشاہ کا محل شہر کے لوگوں سے کھچا کھچ بھرا ہوا تھا۔ بادشاہ تخت پہ بیٹھا ہوا تھا اور ملکہ عالیہ بھی محل میں موجود تھی۔ وزیر اور درباروں سے لے کر عوام الناس سب لوگ دربار میں جمع تھے۔ آخر شہزادی نے اپنا پہلا سوال کر ڈالا۔ شہزادی نے شہادت کی انگلی فضا میں بلند کی۔ یہ دیکھ کر اعظم خاموش ہوا اور کچھ لمحے بعد شہادت والی انگلی کے ساتھ والی انگلی فضا میں بلند کی۔ یہ دیکھ کر شہزادی مسکرا اٹھی۔ ملکہ عالیہ نے کہا، شاباش نوجوان، تم اپنے پہلے مرحلے میں کامیاب ہو چکے ہو۔ دوسرے سوال کے لیے شہزادی اپنی جگہ سے اٹھی اور ہاتھ میں تلوار ہوا میں لہرانے لگی۔ یہ کرنے کے بعد شہزادی واپس اپنی جگہ پر بیٹھ گئی۔ اس وقت بادشاہ سمیت ہر درباری اور مجمع کی نگاہ اعظم پر تھی کہ کیا اعظم اس مشکل سوال کا جواب دے پائے گا یا نہیں۔ اسی دوران اعظم کھڑا ہوا اور اپنے جیب سے قلم نکال کر فضا میں بلند کر دی۔ مجمع بڑی حیرت سے اعظم کی اس عمل کو دیکھنے لگا۔ اسی دوران ملکہ عالیہ بولی، اے نوجوان، مبارک ہو، تم نے اپنی ذہانت کا بڑے اچھے سے استعمال کرتے ہوئے اس سوال کا جواب بھی درست دیا ہے اور تم یہ مرحلہ بھی جیت چکے ہو۔ ملکہ کا یہ کہنا تھا کہ ستے کی حالت میں موجود سارا دربار مبارک ہو اعظم کی آواز سے گونج اٹھا۔ شہزادی کے پوچھے جانے والے 2 سوالات کیا تھے اور ان کے جوابات کیا تھے؟ ہر شخص یہی سوچ رہا تھا کہ شہزادی نے کیا سوال پوچھا ہے اور اعظم نے کیا جواب دیا ہے۔ لوگ ان سوالات اور ان جوابات کا مطلب جاننا چاہ رہے تھے کہ اسی دوران شہزادی نے تیسرا سوال بھی کر ڈالا۔ شہزادی اپنی نشست سے اٹھی اور تیزی سے سیڑھیاں چڑھنے لگی اور پھر واپس تیزی سے سیڑھیاں اتر کر اپنے نشست پر آ کر بیٹھ گئی۔ یہ سوال بڑا عجیب و غریب تھا۔ دربار میں ہر طرف خاموشی کا پہرا تھا۔ لوگوں کی دھڑکنیں بے ترتیب ہو چکی تھی کہ کیا اعظم اس سوال کا جواب دے پائے گا یا نہیں۔ اسی اسلحے میں اعظم کھڑا ہوا اور اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر شہزادی کی طرف دیکھنے لگا۔ مرحبا مرحبا، اے نوجوان، مبارک ہو۔ ملکہ عالیہ کی آواز سنتے ہی شہزادی شرما کر محل کی اندرونی حصے میں چلی گئی۔
اور بادشاہ سلامت کے چہرے پر خوشی نمایاں ہونے لگی۔ اسی دوران سارا محل مبارک بادوں سے گونجنے لگا اور لوگ خوشی سے جھومنے لگے کہ ایک عالم کا بیٹا بازی لے گیا۔ اعظم نے دل میں اللہ کی ذات کا شکریہ ادا کیا کہ جس کی مدد سے آج اعظم کو کامیابی ملی اور اپنے عالم باپ کو شرمندگی سے بچا لیا۔ بادشاہ نے نوجوان سے کہا، اے نوجوان، تم نے ملکہ عالیہ کو تو مطمئن کر لیا، لیکن اب مجھے یہ بتاؤ کہ تم سے پوچھا کیا گیا تھا، تم نے کیا جواب دیا؟ اگر تم نے ایک بھی جواب غلط دیا تو تمہاری گردن کاٹ دی جائے گی۔ یہ سن کر اعظم بڑے پر اعتماد لہجے میں بولا کہ بادشاہ سلامت، شہزادی نے پہلے سوال میں ایک انگلی کھڑی کر کے بولا تھا کہ کیا تم اللہ کو ایک مانتے ہو؟ تو میں نے جواب میں شہادت اور ساتھ والی انگلی کھڑی کر کے کہا کہ میرا اللہ اور اس کے رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتا ہوں۔ ماشاء اللہ، بہت خوب، ہم بہت خوش ہوئے، بادشاہ نے مسکرا کر جواب دیا۔ اس کے بعد اعظم نے کہا، بادشاہ سلامت، دوسرے سوال میں شہزادی نے تلوار چلا کر یہ پوچھا تھا کہ بتاؤ دنیا میں تلوار سے بھی بڑا کوئی ہتھیار ہے؟ تو میں نے جواب میں قلم کو ہوا میں بلند کر کے کہا کہ ہاں، قلم کا وار تلوار سے زیادہ طاقتور ہوتا ہے۔ واہ نوجوان، ماشاء اللہ، تم نے ہمیں خوش کر دیا، واقعی تم نے ثابت کیا کہ جاہ و جلال و دولت و حکمت کے علم کے سامنے کوئی حیثیت نہیں۔ اب یہ بتاؤ تیسرا سوال کیا تھا؟ بادشاہ نے بڑے پیار سے پوچھا۔ اعظم آسمان کی طرف نگاہ دوڑاتے ہوئے کہنے لگا کہ شہزادی تیزی سے سیڑھیاں چڑھی اور پھر اتنی ہی تیزی سے اتر کر واپس تھک کر بیٹھ گئی۔ اس سوال میں شہزادی نے یہ پوچھا تھا کہ میں تھک گئی ہوں، لیکن میرے جسم کی کون سی ایک ایسی چیز ہے جو نہیں تھکی؟ میں نے جواب میں اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کر کہا کہ دل، کیونکہ دل ہی انسان کی وہ واحد چیز ہے جو پیدا ہونے سے لے کر موت کے آنے تک برابر دھڑکتا رہتا ہے اور نہیں تھکتا۔ تینوں سوالوں کو مطلب اور تینوں جوابات کا مطلب جاننے کے بعد بادشاہ اعظم کو پاس بلا کر گلے سے لگا لیتا ہے اور کہنے لگا کہ اے لوگوں، گواہ رہنا، میں نے حقدار کا حق ادا کر دیا ہے اور بادشاہ نے شہزادی کی شادی ایک عالم کے بیٹے اعظم کے ساتھ بڑی دھوم دھام سے کر دی اور اپنا فرض ادا کیا۔ اس کی وجہ سے بادشاہ پریشان رہتا تھا۔ یوں اعظم اور شہزادی ہنسی خوشی زندگی بسر کرنے لگے۔ اس بات سے یہ واضح ہوتا ہے اللہ اور اس کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کامل ایمان ہی ہر مشکل میں کامیابی دلوا سکتی ہے، اور دوسرا قلم کا وار دنیا کے ہر ہتھیار سے زیادہ خطرناک ہے، اور تیسرا دل، کیونکہ دل واقعی انسان کے جسم کا سب سے طاقتور ترین حصہ ہے، کیونکہ اس پر کتنے بھی غم ٹوٹے ہیں، مشکلیں آئیں، لیکن اگر آپ کا دل اللہ کی رضا پہ راضی ہو تو واقعی کامیابیاں آپ کا مقدر چومتی ہیں۔ امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو اسی طرح کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔